نچلی سطح کے بار کونسلز یا پنجاب بار کونسل، پاکستان بار کونسل ہمیشہ تمام بار سے اپنی خدمات بار کے حوالے سے بے تحاشا خدمات انجام دی ہیں۔ اسی طرح وکلا کے تحفظات پہ اگر بات کی جائے تو اسی کالے کوٹ نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی، اور آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بڑے تحفظات پائے جا رہے ہیں وکلا برادری میں۔ انہی موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سینئر قانون دان، سپریم کورٹ آف پاکستان، سابق ممبر پنجاب بار کونسل جناب بشارت اللہ خان صاحب ہماری نشست کا حصہ ہیں۔ ہم اپنے پروگرام قائد اعظم کا پاکستان، تصور پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ سر ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا تعارف۔ میرا نام بشارت اللہ خان ہے، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں۔ سر تعلق کہاں سے آپ کا؟ میرا جو پیدائش ہے وہ جیلم کی ہے، جی۔ ساری بنیادی تعلیم جیلم کی ہے۔ LLB میں نے لاہور سے کی تھی۔ کون سے سن میں سر؟ لاہور سے کی تھی 88-90 میں، جی۔ پنجاب لاء کالج سے۔ اس زمانے میں وہ پہلے ایفیلیٹ کالج ہوا تھا، تو اس میں ہم نے وہاں سے LLB کی ڈگری لی تھی۔ اور اپرینٹسشپ جو میری تھی وہ تھی خواجہ شریف صاحب کے ساتھ، جی۔ مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اور اس کے بعد پھر جب میرا لائسنس آ گیا اور میری میچورٹی ہو گئی، تو میں پھر کیونکہ گھر میرا جیلم تھا، تو والد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ پنڈی آ جاؤ۔ پھر میں پنڈی آ گیا، تو پنڈی میں نے سردار محمد اسحاق خان صاحب جو اپنے وقت کے فوجداری کے بڑے وکیل تھے، بڑا نام تھا، ان کی شاگردی میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آج وہ نہیں ہے۔ اور آج جو کچھ بھی ہم لوگ ہیں یہ استادوں کی نظر کرم کی بدولت ہی ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ اور سر ماضی اور موجودہ نظام تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، پہلے نظام تعلیم جو تھا بڑا سمپل اور سادہ تھا، اور اب جو ہے وہ بہت زیادہ ہی کمپلیکیٹڈ ہے۔ میرا مقصد ہے کہ اب اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی ماں باپ کو پڑھا ہونا بہت ضروری ہے۔ جی۔ پہلے یہ پوزیشن نہیں تھی، اب اسپیشلائزیشن کا دور ہے، ہر چیز کی، ہر ایجوکیشن کی، ہر سبجیکٹ کی اسپیشلائزیشن ہے، لیکن سر جس کی وجہ سے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اور مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ ابھی کوشش کر رہی ہے، کبھی کبھی ہم اخبار میں خبر پڑھتے ہیں کہ وہ ایک یونیفارم سسٹم آف ایجوکیشن تمام اسکول اور کالجز اور پورے ملک میں وہ نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کرے اس میں کامیاب ہو جائے۔ سر اگر ماضی کی بات کی جائے آپ کے اور ہمارے دور کی، تو نظام تعلیم میں تربیت کا بڑا عروج حاصل تھا، لیکن آج کل کے دور میں فقدان پایا جاتا ہے تربیت کے حوالے سے۔ تربیت کی آگاہی کے سلسلے میں کوئی مہم چلائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ہم لوگوں نے جب پڑھا نا، میں نے ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھا، میں ٹاٹونین کہلاتا ہوں، جی۔ کہ ہم نے ٹاٹوں پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کی، لٹرلی بیٹھ کے حاصل کی۔ ایسا نہیں، ہمیں انگلش 5th جماعت میں شروع کی جاتی تھی، 6th کلاس ہے سر؟ 6 میں آ کے، 5th تک نہیں تھی ہوتی، 6 میں آ کے انگلش جو تھی وہ شروع ہوتی تھی۔ یس سر۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے، ٹیچرز جو تھے نا، اس کی وہ پیر استاد کی طرح عزت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ٹیچر 24 گھنٹے کا ٹیچر کا اس لڑکے کی، اس کے اوپر، اس کی شخصیت کے اوپر اس کا اثر ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب جو ہے نا وہ اسائنمنٹ بیس ڈگریز ہیں اور وزٹنگ پروفیسرز ہیں، ایک آیا لیکچر دیا 25 منٹ کے بعد وہ چلا گیا، پھر اس نے ایک ہفتے بعد ٹیچر سے دوبارہ اس کی ملاقات ہونی ہے یا اس نے ملنا ہے۔ تو ٹیچر کی قربت جو ہے نا، ٹیچر کی سرپرستی میں رہنا، وہ تربیت کے لیے بہت لازمی ہے۔ جیسے آپ ماں باپ کے پاس رہتے ہو نا ہر وقت، گھر والوں سے تربیت لیتے ہو، تو وہ پہلے آپ کو پتا ہے جب سے یہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو بچے گھر زیادہ تر ٹائم ماں باپ کے پاس ہی گزارتے تھے۔ اب وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک گھر میں 4 بچے ہیں تو چاروں اپنے اپنے الگ مصروف ہیں، اس وجہ سے تربیت کا پرابلم تھوڑا سا۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں نظام تعلیم کو مزید مستحکم بنانے کی ضرورت؟ میں نے عرض کی نا آپ کو کہ دیکھیں گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے نا کہ یہ ایک یونیفارم سسٹم آف ایجوکیشن ہو جائے سب بچوں کے لیے، سر شعبہ اس سے وکالت کی بہتری طرف ہوگی۔ آنے کا خیال کیسا ہے آپ کو؟ میں نے جب گریجویشن کی نا، تو میرے سے بڑے جو میرے بھائی تھے نا، میرے سے جو بڑے تھے جی، وہ وکیل تھے۔ انہوں نے 86 میں یہاں فیڈرل لاء کالج سے اس نے LLB کی ڈگری لی۔ یس سر۔ تو جب میں اس کو دیکھتا تھا نا شہر میں موو کرتے ہوئے جاتے ہوئے، موٹر سائیکل پہ وہ جو کچہری جا رہا ہے تو اس کو
ایک ایج حاصل تھا Yes, sir. ایک عام سٹیزن کے مقابلے میں، کہ جہاں کہیں جاتے تھے کسی محفل میں تو وہ کہتے تھے وکیل صاحب آ گئے ہیں، کوئی مشورہ لینا ہو وکیل صاحب آ گئے ہیں، اس طرح کے اور Yes, sir. بہت سارے معاملات جو سوشل سیٹ اپ میں بندے کو ہوتے ہیں۔ تو میرا کوئی مزاج کیا لے، یہ طبیعت تھی، تو میں نے یہ سوچا، میں نے کہا یار یہ تو کام بہت اچھا ہے Yes, sir. کہ آپ جتنی محنت کرو آپ کو اس کا اتنا پھل ملے، اور اگر آپ محنت نہیں کرو تو کسی پہ گلہ نہ کرو۔ Yes, sir. تو اس لیے اس سوچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بس مہربانی یہ کی کہ اس زمانے 88 میں یہ پہلا لا کالج ایفیلیٹ ہوا پنجاب لا کالج، تو ہم نے جا کے وہاں پہ داخلہ لے لیا۔ سر اگر آپ کی بات کی جائے، آپ جیسی شخصیات پروفیشنل شخصیاتوں میں شامل ہیں، آج کل کے نئے آنے والے وکلا اپنے سینئر کی پریکٹس سے نالا نظر آتے ہیں، آرگومنٹس کے موقع پر ان سے بات نہیں کی جاتی، شارٹ کٹ چاہتے ہیں، پھر الزام تراشی ہوتی ہے سینئر پہ کہ جی سینئر میں کچھ غلطی نہیں ہے۔ ایسی کیا وجوہات ہیں سر؟ دیکھیں نا، یہ جو اصل ایشو ہے نا کہ وہ سینئر دیتے کچھ نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ جی سینئر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے جو کچھ دے سکتے ہیں وہ دیتے ہی ہیں اپنے جونیئرز کو، جی جو میکسیمم ان کے وس میں ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں بات کہ وہ نہیں خیال کرتے، ان کو پتہ ہے کہ جونیئر میرے ساتھ ہے۔ لیکن یہ جو آج کل ہے نا، آپ کو پتہ کہ ہم لوگوں نے تو پڑھ کے وہ کیا کہتے ہیں بڑی محنت کی، اور اس میں ہم نے وہ لا کی ڈگری لی۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ لا کی ڈگری بہت مہنگی ہے، یس سر، اب بڑے پیسے لگتے ہیں اس کی ڈگری لینے کے لیے۔ اتنے پیسے کی انویسٹمنٹ کے بعد جب آپ کچہری ہیں اور آپ کو پھر وہ دوبارہ زیرو سے محنت کرنی شروع کرنی پڑے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے نا۔ ہمارا پروفیشن جو ہے نا، اسم ظفر صاحب سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا کہ کامیابی کے کیا راز ہے وکالت میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ 10 طریقے ہیں وکالت میں اس پروفیشن میں کامیابی کے لیے، جس میں انہوں نے کہا کہ 9 جو ہے نا رستے وہ محنت کی ہیں۔ صحیح۔ پھر انہوں نے ایک وقفہ ڈالا اور انہوں نے کہا جو 10واں رستہ ہے نا کامیابی کا وہ بھی محنت ہی ہے۔ ہمارا پروفیشن میں جو وکیل محنت کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پھر موقع دیتا ہے، دیکھیں نا کرم تو رب کی ذات نہیں کرنا اس کے اوپر، وکیل تو سارے ہیں ہم، لیکن جس پہ رب کرم کر دے یا جو جتنی محنت کرتا ہے، جو بندہ ہمارے پروفیشن میں، میرا ذاتی اپینین، تجربہ، خیال، رائے، سب کچھ یہی ہے کہ جو آدمی اس پروفیشن میں محنت کرتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ سر ڈسٹرکٹ نوکری میں دیکھیں آپ، نوکری میں تو آپ نے 1 مہینے نوکری کی آپ کو تنخواہ مل جانی ہے، آپ نے کام کیا نہیں کیا، کم کیا زیادہ کیا، آپ کے ساتھ والے نے زیادہ کیا، ساتھ والے نے سیاست کی، اس کی بھی تنخواہ اتنی آپ کی بھی۔ یس سر۔ سر جب آپ نے اپنی لیگل پریکٹس کا آغاز شروع کیا تو فوجداری مقدمات سے شروع کیا، فوجداری مقدمات کیا ہوتے ہیں اور ان کی اوپینین کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں وکیل جو ہوتا ہے نا، جو فیملیئر ہوتا ہے نا، جو ناؤن پرسنالٹی میں آتا ہے نا، وہ کرمنل ٹرائل کا وکیل ہی ہوتا ہے، فوجداری وکیل ہی ہوتا ہے جس کو نام کو سب جانتے ہیں۔ جو بڑے وکیل ہوتے ہیں جو آئینی امور کے یا سول کے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو لوگوں کی فیملیرٹی ایکسیس کم ہوتی ہے، تھوڑی سی ایکسیس زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کی فیملیرٹی کم ہوتی ہے۔ سردار اسحاق کا یا سول کے جو بہت ٹاپ پہ جاتے ہیں پھر ان کو لوگ پہچانتے ہیں یا ان کا نام لیتے ہیں۔ تو فوجداری قانون میں بیسیکلی تو تھرل ہے، روز آپ کو ایک نیا مقدمہ ایک نئی صورتحال سے دوچار ہونا، اس میں اس وکیل کی ایکٹیونیس اور اس کی اپنی اپروچ اور اس کی جو آگے پھر اس کی محنت اور کوشش اور اس کی جو اسٹڈی ہے، اس نے اس پہ کتنی محنت کی اس پوائنٹ کے اوپر، روزانہ ایک نیا پوائنٹ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بھی 34 سال مجھے ہو گیا وکالت کے، تو تھوڑے دن پہلے بھی ایک پروپوزیشن بالکل نئی تھی کہ یار اس میں کیا کریں پھنس کے۔ تو یہ تو ان مقدمات کو کیسے لے کے چلتے ہیں سر، اور پھر کس طریقے سے آپ کو کیس کلائنٹ کا جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ دیکھیں نا، مقدمہ تو بیسیکلی اپنے فیکٹس پہ ہی چلتا ہے۔ جی دیکھیں نا، جس مقدمے کے بیسک فیکٹس خراب ہو جائے نا وہ اوپر تک نہیں ٹھیک ہوتا، اس میں مدعی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جس مقدمے کے فیکٹس اور اس کی جو ترتیب درست ہو نا، بیسک ریکوائرمنٹ اس کی پوری ہو نا، اس مقدمے میں سے نکلنا ملزم کے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو سر فوجداری مقدمات کیوں بنائے جاتے ہیں؟ فوجداری مقدمہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ دیکھیں نا، فوجداری مقدمہ تو یہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی جرم کرتے ہو۔ جی بہت سارے جرم ہیں جو انسان کی باڈی کے خلاف ہیں، بہت سارے جرم ہیں جو اسٹیٹ کے خلاف ہیں، جس میں اسٹیٹ مدعی بنتی ہے اور اسٹیٹ اس کو پروسیکیوٹ کرتی ہے نا۔ تو وہ جو کرائم ہے نا، جو کرمنل آپ کا ایکٹ ہے، جی وہ پھر آپ کے اس کرمنل ایکٹ پہ آپ کے خلاف فوجداری مقدمے کو جنم۔ تو نچلی سطح کی عدالتیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اب نئی عدالت قائم ہوئی ہے، آئینی عدالت، تو ان کا کیا کام ہے سر؟
دیکھیں ٹرائل کورٹ کا تو کام ہے نا، مجسٹریٹ کی کورٹ کا ایک لمٹ ہے کہ وہ 7 سال سے آگے سزا نہیں دیتا. جو چھوٹے پیٹی اوفینسز ہیں وہ اس کے پاس ٹرائل ہوتے ہیں. سیشن کورٹ ہے اس کے اوپر فوجداری کی، وہ 302 یا لائف یا 14 سال کی سزا وہ دے سکتی ہے، مجسٹریٹ نہیں دے سکتا. لائف اور ڈیتھ کے کیسز کی ٹرائل سیشن جج خود کرتا. مجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف سیشن جج کے پاس اپیل ہوتی ہے، اور سیشن جج کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ اپیل ہوتی ہے. اگر سیشن جج کسی کو سزائے موت دے دے تو وہ بے شک اپیل نہ بھی کرے نا، تو تب بھی اس کا عدالت نے ریفرنس بھیجنا ہے ہائی کورٹ، جس کو 2 ججوں نے بیٹھ کے ایگزامن کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اس کی سزائے موت کنفرم کرنی ہے یا نہیں کرنی، ریگارڈلیس آف دی فیکٹ کہ اس نے اپیل کی ہے یا نہیں کی. لیکن 99% کیسز میں اپیل ہوتی ہے. ہائی کورٹ از دی کورٹ آف فیکٹ، ٹھیک ہے نا، کورٹ آف لا. فیکٹس اور لا ہائی کورٹ تک دیکھے جاتے ہیں. یہاں پہ آ کے گیم ختم ہو جاتی ہے. اس کے آگے آتی ہے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میں کوئی بھی پٹیشن ڈائریکٹ نہیں ہوتی، ایکسیپٹ ان فیو کیسز کے ہائی کورٹ کسی کو ایکویٹل کو ڈیتھ میں کنورٹ کرے تو ڈائریکٹ اپیل آ جائے گی. ادروائز سپریم کورٹ کے پاس جو بھی پٹیشن جاتی ہے، پہلے سپریم کورٹ اس پٹیشن کو دیکھتی ہے کہ اس میں اس کو اپیل کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے. پٹیشن فار لیو ٹو اپیل کہلاتی ہے وہ، کہ اس میں اس کو اجازت دی جائے کہ نہ دی جائے. اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ نیچے جو فیصلے ہوئے ہیں ایگزامن قانون اور فیکٹس کے مطابق کیس کو دیکھا گیا، تو وہ لیو ریفیوز کر دیتی ہے، اس کو نہیں رکھتی، خارج کر دیتی. لیکن کہیں پہ وہ دیکھے کہ سپریم کورٹ کے جو سیٹلڈ لاز یا پرنسپلز ہیں، فیصلہ اس کے مطابق ہے، قانون اور آئین کے مطابق ہے، تو سپریم کورٹ پھر اس میں لیو گرانٹ کر کے اس اپیل کو سماعت کرتی ہے. تو سپریم کورٹ از دی کورٹ آف کانسٹیٹیوشن. وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت، وہ CRPC کے تحت نہیں چلتی. 34 سال پریکٹس میں آپ کی جو ہے، اس میں کوئی ایک ایسا مقدمہ بھی آیا ہوگا جو کہ آپ کو آج تک یاد ہو فوجداری کے حوالے سے؟ فوجداری کے دیکھیں بہت سارے مقدمے ہیں جو یادگار رہتے ہیں، لیکن ہم بہت سارے کرتے ہیں. بھائی وہ مقدمہ اس وقت تک ہی یاد ہوتا ہے جب تک اس کا فیصلہ ہو جائے. نہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ابھی نیا کیس آیا تھا، اس کے حوالے سے بھی کوئی ایسا پروپوزیشن نئی ڈیولپ ہوتی ہے بہت سارے کیسز میں، کہ ایک نئی صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا ہے. نچلی سطح کی عدالتوں میں فیملی اور سول مقدمات کی بھرمار پائی جاتی ہے. اسی طرح ہائی کورٹ میں 26 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا پائے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً 65,000 سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں. کیا فوجداری مقدمات کی تعداد کتنی ہے؟ دیکھیں فوجداری مقدمات جو ہائی کورٹ میں ہمارے پاس جو پنڈی بینچ کی ہے نا، جس کو آج سزا، یعنی کہ جس کی سزائے موت کا فیصلہ سیشن جج نے جو فیصلہ کیا ہے نا اپنا اپریل مئی میں، اس کا مرڈر ریفرنس پنڈی ہائی کورٹ میں سماعت. پنڈی ہائی کورٹ میں 2025 کی اپیلیں 2025 میں ہی سماعت ہو رہی ہیں، ڈبل بینچ میں. اور سنگل بینچ میں بھی یہی پوزیشن ہے. اب اس وقت پہ میں اگر صداقت خان صاحب کا نام نہ لوں تو اپنا وہ غلط ہوگا، کیونکہ صداقت خان صاحب نے وہ مرڈر ریفرنسز اور وہ اپیلیں جس سپیڈ میں اور جتنی تعداد میں ڈیسائیڈ کی ہے نا، میرا خیال ہے یہ تاریخ کا ریکارڈ ہوگا. یہ ہائی کورٹ کا کوئی جج اس کو بریک نہیں کر سکے گا. تو ہمارے پاس پنڈی کی تو یہ پوزیشن ہے کہ 25 کی اپیل 25 میں ہی سماعت ہو رہی ہے، کوئی بھرمار نہیں ہے. سول مقدموں کی ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے. سول مقدمہ ٹائم زیادہ لیتا ہے، اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی سننی، اتنی موٹی فائل ہوتی ہے، پوری ایگزامن کیے بغیر آپ کر نہیں سکتے. فوجداری کا ڈیفرنٹ اپریزل کا طریقہ ہے. اسی طرح سپریم کورٹ میں بھی پچھلے سالوں میں یہی تھا کہ سپریم کورٹ جو تھی وہ آئینی معاملات میں الجھی رہتی تھی. سارا دن وہ فل کورٹ بن جاتی تھی اور باقی ساری فائلیں اور کیسز اور ڈسٹرب ہوتے تھے. 5 سال 7 سال 10 سال اپیلیں سماعت نہیں ہوئی. لیکن ابھی کچھ پیچھے 2-4 مہینے سے جب سے یہ ججز کی تعداد بڑھی ہے افریدی صاحب کے دور میں، ابھی فوجداری کے پیچھے سپریم کورٹ میں بھی 3 کے 4 بینچ کام کر رہے تھے، اور وہ روزانہ کے تقریباً 20 25 30 کیسز کی اپیلیں جو میکسیمم کوشش کرتے ہیں وہیں پہ ڈیسائیڈ کر کے، تو وہاں بھی کام سپیڈ میں تھا. پھر بیچ میں سے یہ تعداد دوبارہ کم ہوگی کہ وہ آئینی کورٹ علیحدہ ہو گئی. اب اگر ان کی تعداد دوبارہ زیادہ ہو گئی تو یہ انشاءاللہ 6 مہینے میں برابر. آئینی عدالت کے تحت تقریباً 25 سے 30 ہزار مقدمات جو ہیں آئینی عدالت میں بھیجے سپریم کورٹ نے، جو کہ جن کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں چلیں گے، کس کے پاس چلیں گے. نہیں، جب سپریم کورٹ نے اس کو آئینی عدالت میں بھیج دیا تو آئینی عدالت جب سنے گی تو طے کر لے گی ہم نے سننا ہے کہ کسی اور نے سننا ہے. دیکھیں نا، کسی کے ہمارے فوجداری کیس میں کسی پہ
دہشت گردی کی دفعہ لگ جائے جی تو وہ مقدمہ دہشت گردی کی کورٹ میں جائے گا نا. اس کورٹ کے پاس اختیار ہے سیکشن 23 کے تحت کہ وہ دیکھے کہ یہ مقدمہ میں نے اس میں دہشت گردی کے پیرامیٹرز پورے ہیں کہ نہیں ہیں, یہ دہشت گردی کا مقدمہ میرے پاس سماعت ہونا ہے کہ نہیں ہونا, تو وہ اس کو واپس بھیج سکتی ہے. تو یہ آئینی عدالت میں جو بھی آئینی پٹیشن ہوگی آئینی عدالت میں جائے گی, آئینی عدالت اس کا فیصلہ کرے گی نا ہم نے رکھنا یا واپس بھیجنا. سر آپ پنجاب بار کونسل کے ممبر بھی رہ چکے ہیں, اپنی خدمات بخوبی انجام دی ہیں 2020 سے 25 تک. آپ کے پاس ایسے کیا منشور تھے, کیا تجاویز تھے اور کس حد تک آپ نے ان مسائل کو حل کیا ہے؟ دیکھیں ہماری وکلاء کی تعداد اب 1 لاکھ سوا لاکھ سے بھی زیادہ ہے تقریباً پنجاب میں. ہم نے جب آ کے چارج ٹیک اوور کیا تھا 2020 میں تو پہلی دفعہ ہم نے یہ کیا کہ اس کے جتنے بھی رولز اور تھے وہ سارے ری ایگزامن کروائے. جو ہماری ایک اسپیشلائز رولز کمیٹی ہوتی ہے بار کونسل کی, اس کو بنا کے کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ پرانے رولز ہیں تو ان کو ریویو کریں ساروں کو. تو ہم نے وہ ساروں کو ریویو کر کے باقاعدہ آپ کو آج جو ہے نا پنجاب بار کونسل کے تمام قانون کی کتاب کوڈیفائڈ شکل میں ملے گی. جی بالکل. کوئی آپ کو پرانی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ فلانی امینڈمنٹ ہوگی, یہ پتہ ہی نہیں کسی کو. وہ دفتر والے کاپی نکال کے لے آتے تھے, جی یہ فلانی تاریخ کو جو مطلب کی ہوتی تھی وہ لے آتے تھے, باقی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. تو ہم نے سارا وہ ریویو کر کے پورا کافی عرصہ اس میں ٹائم لگا اور سارے جتنے بھی رولز تھے ایڈمیشن کے متعلق, الیکشن کے متعلق, باقی جتنے بھی معاملات تھے وہ سارے اپڈیٹ کیے. پی ایل جی ہماری جو تھی اس میں جو جس کا دل کرتا تھا ججمنٹ دے کے چھپوا لیتا تھا. ہم نے اس میں بھی پابندی لگائی کہ ماس وائی اپروڈ فار رپورٹنگ کی ججمنٹ کے کوئی ججمنٹ اس میں نہیں چھپے گی. آج پوزیشن یہ ہے کہ لوگ پی ایل جی کو پریفر کرتے ہیں پی ایل ڈی کی نسبت, کیونکہ اس میں لیٹسٹ اور اپ ڈیٹ ججمنٹ ہے. اور میں اس پہ بہت, جب میں وائس چیئرمین تھا تو بہت سختی میں نے کی تھی کہ کوئی ججمنٹ ان رپورٹڈ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں جو ہم کتاب میں ججمنٹ کورٹ کو ریفر کرتے ہیں نا, یہ ایسے نہیں کر دیتے. اس کا بھی ایک قانون ہے نا, رپورٹنگ آف ججمنٹ ایکٹ ہے, جس کے تحت یہ ججمنٹ کورٹ جو اپروو کرتی ہے کہ اس کو اپروڈ فار رپورٹنگ کرے وہ پرنٹ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے نوٹ بھی چھپ رہے ہوتے ہیں, کرمنل لا جنرل نوٹ 79 میں 4 لائنوں کی فیصلہ لکھا ہوا, وہ بائنڈنگ نہیں ہے. لیکن سر آج کل دیکھنے میں یہ بھی آیا پھر ہم نے لائرز کے لیے ان کے ویلفیئر کا جو تھا, ان کا بینیفٹ فنڈ کا جو تھا, پھر ان کی اور بہت سارے معاملات تھے, جو کارڈ تھے ہمارے پاس وہ مینولی وہاں پہ بنا کرتے تھے, ہم نے اس کا ختم کر کے ایک باقاعدہ ڈیجیٹلائز سسٹم بنا کے ان کو کیا. اور ایک اور سب سے بڑا جو کام ہم نے کیا وہ یہ تھا کہ کسی وکیل کا اپ ٹو ڈیٹ کمپیوٹرائز بایو ڈیٹا ہمارے پاس نہیں تھا. بالکل ہم نے ایک کیو سہولت کا آغاز کیا کہ ہر وکیل کو جو 22 سے آن ورڈ ہے نا, 21 اور 22 سے, وہ تو آٹومیٹکلی ہمارے پاس کمپیوٹرائز پہ آ گئی ہے, کیونکہ ان کا ڈیٹا وہ اپنے آپ کو کسی کو لاہور جانے کی ضرورت نہیں, یہاں پہ وہ اس کی ایپ کھولتا ہے کہ اس سہولت پہ جا کے اپنے آپ کو انٹر کرتا ہے, اپنے سارے پرٹیکولرز, اپنے سارے ڈاکومنٹس وہ خود اپلوڈ کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے. ایک ہارڈ کاپی اس کی وہ بھی ہمارے پاس آ جاتی ہے. 6 مہینے جب پورے ہوتے ہیں نا رات 12 بجے کے بعد, پھر وہ انٹائٹل ہوتا ہے کہ سیکنڈ انٹیمیشن بھیجو, اس سے پہلے وہ بھیج ہی نہیں سکتا. اب وہ سارا سسٹم ہمارے پاس تمام پنجاب کے جو وکیل ہیں وہ تقریباً ان کا بایو ڈیٹا ایک کلک کے اوپر ہمارے پاس موجود ہے, جبکہ یہ پہلے نہیں تھا. وہاں فائلیں کھلی پڑی ہوتی تھی, جو جس کا چاہے کاغذ نکال کے لے جائے, جس کی چاہے فائل اٹھا کے لے جائے, فائلیں ملتی نہیں تھیں, بہت سارے مسئلے مسائل تھے. پھر ہم نے سارا ریکارڈ روم نیا بنایا, ساری فائلوں کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے جمع کر کے ادھر کیا. پھر وہ بی ایف کی الگ فائل ہوتی تھی, وکیل کی الگ فائل ہوتی تھی, ان دونوں کو جوڑ کے ایک نمبر لگایا تاکہ ایک فائل میں اس کا سب کچھ ہو. تو وہ ڈیٹا ان کا ہم نے ڈیجیٹلائز کر کے اس کو مینٹین کیا کہ آپ یہاں سے بیٹھ کے اب پورے پنجاب میں کون سی تحصیل میں کون سا بندہ ووٹر ہے کہ نہیں ہے. دوسرا جو سب سے بڑا ایشو تھا کہ جعلی وکیلوں کا اور ڈوول ووٹس کا. اب آپ کے پاس, ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ نمبر ہے, جس جگہ پہ اس نے آئی ڈی کارڈ نمبر سے اپنے آپ کو اپلوڈ کیا, دوسرا اس کا نام اس آئی ڈی کارڈ نمبر سے اپلوڈ نہیں ہو سکتا. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جہاں پہ بڑے بڑے شہروں میں 30-30 ہزار ووٹر ممبر بنے ہوئے تھے, جب وہ کمپیوٹرائز پہ آئے تو وہ 12-13 ہزار رہ گئے. وہ باقی سارے کے سارے جو سجے دائیں بائیں سے لوگ آ کے وہاں پہ ووٹ بنا لیتے نا, پنڈی میں الیکشن ہوا تو پنڈی میں ووٹیں بنا لیں, فلانی جگہ ہوا فلانی جگہ بنا لیں, فلانی جگہ فلانی جگہ. لیکن اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ آل پنجاب میں ایک دن الیکشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, پورے غالباً پاکستان میں نہیں لیکن پنجاب میں ایک دن ہوتا ہے, اور اسلام آباد میں بھی ایک دن ہوتا ہے, تاکہ
یہاں ووٹ ڈال کے کوئی دوسری جگہ ووٹ ڈال دینا چلا جائے. بیسک سٹیپ ہم نے بہت سارے کیے. پھر ہم نے انشورنس کی وہ تھی. ابھی ایک پروجیکٹ پہ ہم کام کر رہے تھے, وہ میچور ہم نہیں کر سکے کہ وکلا کی انشورنس جو ہے وہ اور وہ اس کی پریمیم بار کونسل ادا کرے, لیکن وہ اس میں اتنی ہیوی اماؤنٹ. جعلی وکلا کے حوالے سے سر آپ نے بات کی ہے, جعلی وکلا کے حوالے سے آپ نے بایو میٹرک سسٹم متعارف کرانے کی کوشش کی. بایو میٹرک سسٹم لاہور میں دیکھیں بار کونسل کا الیکشن بایو میٹرک ہوتا ہے ہائی کورٹ کا. ہم نے یہاں بھی کوشش کی. اب ہمارا جتنے بھی وکیل ہیں یہ سارے بایو میٹرک کی ہیں. دوسرے ہر تحصیل ڈسٹرکٹ میں بایو میٹرک ہو کے ان کی ووٹر لسٹ بنی ہوئی ہے سب کی. اور ایک ہمارے پاس اپنا پنجاب بار کونسل کا جو کہ اس سہولت کا کمپیوٹرائز ڈیٹا ہے وہ سارا وہاں پہ موجود ہے. تو ہم اگر یہاں بایو میٹرک کروائے نا, بایو میٹرک کی کاسٹ بہت ہے. لاہور میں آپ کو شاید پتا ہو کہ جو ہائی کورٹ کا الیکشن ہوتا ہے نا اس کی کاسٹ 60 سے 70 لاکھ روپیہ ہے. بار کونسل کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ بار کونسل وہ پھر کیا کرتے ہیں جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان سے وہ ڈونیشن لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, پھر کچھ دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے, وہ ایک نیا کام آ جاتا ہے. تو اب وہ بھی بڑا کہ جو اس بندے نے ہائی کورٹ کا الیکشن لڑنا ہے وہ 10 لاکھ روپے پہلے جمع کرائے, پریزیڈنٹ 15 دے, سیکرٹری 10 لاکھ دے, نائب صدر 10 لاکھ دے, جوائنٹ سیکرٹری 5 لاکھ دے, تب جا کے وہ اس الیکشن کا خرچہ پورا ہوتا ہے مشکل سے. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ کنٹیسٹ کرنے سے رہ جاتا ہے. بار کے حوالے سے بھی کافی تحفظات پائے جاتے ہیں. بار کے تحفظات کیا ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جائے آپ کی نگاہ میں؟ کیونکہ کس بار کے کیا تحفظات پائے؟ وکلا کے حوالے سے, وکلا کے بے تحاشا مسائل پائے جاتے ہیں. لیکن وکلا کے لیے ہمارے ٹائم پہ یہ لائر پروٹیکشن ایکٹ بنا. ایک چیز بنتی ہے نا اس کی تھوڑی سی امپلیمنٹیشن میں ٹائم لگتا ہے, آہستہ آہستہ چیزیں اپنی جگہ پہ جاتی ہیں اور سیٹ ہوتی ہیں. پہلے یہ نہیں تھا کہ لائر پروٹیکشن ایکٹ تھا, اس میں بہت سارے بینیفٹس ہیں, سارا کچھ ہے یہ. اور اب تو جو سب سے بڑی بات ہے کہ فائنینشیل جو بجٹ ہے گورنمنٹ کا, گورنمنٹ آف پاکستان کا, اس بجٹ میں کتنے کروڑ روپے جو ہے وہ گرانٹ انہوں نے اپروو ہمیشہ کے لیے کر دیا, جو وہ ہر بارس کو جو ہے دیتے ہیں, جس سے بار کے معاملات جو ہیں وہ چلنا شروع ہو گئے اور بہتر ہیں. باقی ہمارا پروفیشن ون مین فیکٹری ہے, ون مین ہی شو ہے سارا کا سارا. سر اگر ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی کی بات کی جائے تو یہاں پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پارکنگ کے بڑے مسائل پائے جا رہے ہیں. پھر اسی طرح سائلین کے لیے واٹر فلٹر موجود نہیں ہے, اور بھی بے تحاشا مسائل ہیں. لیکن پارکنگ کے مسئلے تو ہر جگہ ہی ہیں. آپ لاہور چلے جائیں تو اس سے بڑے مسئلے ہیں. لیکن ہمارا اب یہ سنا ہے کہ یہ عنقریب انشاءاللہ کوئی 890 گاڑیوں کی پارکنگ کا پروجیکٹ جو ہے, کل کو ڈی سی صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں ان کو بریفنگ دی گئی ہے کمشنر کو کہ, اور لیکن پہلے وہ 700 کے قریب تھا پلازا جو بننا تھا گاڑیوں کا, پارکنگ پلازا سامنے جناح پارک میں کمپلیکس کے ساتھ. اور پنڈی میں انہوں نے 4 کے 5 اور پارکنگ پلازے بھی ریکمینڈ کیے ہیں. تو گورنمنٹ اس طرف اب آ رہی ہے کہ یہ پارکنگ کا مسئلہ ہے. آپ نے تو دیکھا ہے جس لحاظ سے ہر وکیل کے پاس گاڑی ہے, پارکنگ ہے نہیں ہے, کچہری کے اندر گاڑی لا نہیں سکتے, سڑکوں پہ کھڑی ہوتی ہیں, روز کو نہ کوئی ایک آدھی گاڑی چوری ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, اور مسئلے مسائل بہت ہیں. لیکن اگر اللہ کرے کہ یہ پارکنگ پلازا بننے میں جلدی سے جلدی اس کو بنا لیں, یہ اب انہوں نے 700 سے بڑھا کے 900 گاڑیوں کی پارکنگ کا کیا, تو یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. سر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہے؟ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے ایکٹیولی کوئی کام نہیں کرتا, میں صرف وکالت کرتا ہوں. باقی ہمدردی ہے. ہر بات یہ ہے, میرے والد صاحب بھائی پکے مسلم لیگی اور سچے مسلم لیگی تھے, جنہوں نے اس ملک کو اپنا خون دیا اور سب کچھ کیا, ہجرت کر کے یہاں پہ آئے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, اور یہاں آ کے بھی انہوں نے. سر پاکستان کی عدالتوں کی بات اگر کی جائے, کہا جاتا ہے کہ جسٹس منیر کے دور سے پاکستان کی عدالتوں میں خامیاں شروع ہوئی. اس کے بعد جسٹس افتخار محمد چودھری کی موومنٹ چلتی ہے 2007 میں علی احمد کٹ کی سربراہی میں, اس دور سے بھی خامیاں شروع ہوئیں. پھر آتے ہیں اس کے بعد جسٹس ثاقب نثار, اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے جاتے ہیں کہ جی ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں. تو ایسی کون سی غلطیاں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے جا رہا ہے؟ لیکن نا 2007 کے بعد کا یہ سارا, وہ تو منیر والی تو ججمنٹ تھی نا اس نے جو دی اس وقت, پھر وہ مولوی مشتاق صاحب والی جن بعد میں کہا, پھر انہوں نے دوسرے وہ چیف جسٹس صاحب تو انہوں نے بھی کہا. 2007 کے بعد یہ سسٹم ہی خراب ہو گیا تھا ہمارا, وکیلوں کا بھی اور عدلیہ کا بھی. تحریک نے جو ہے وہ
بجائے اس کو پازیٹیو امپیکٹ میں ڈالنے کے وہ نیگیٹو امپیکٹ پہ چلا گیا اور مسئلے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے گئے. 2007 سے پہلے کسی کو سپریم کورٹ کے جج کا نام نہیں پتا ہوتا تھا, نہ ہائی کورٹ کے ججز کا پتا ہوتا تھا. اور جو ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز ہوتے تھے ان کے سامنے جو بھی وکیل کھڑا ہوتا تھا نا, ایک دفعہ اس کو پتا ہوتا تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں, کہ ہی از دا مین ہو نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اس کے بعد سے یہ کرائٹیریا تبدیل ہو گیا جس کی وجہ سے خرابیاں پہنا شروع ہوئی. سلیکشن پروسیس جو تھا وہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جس وقت انہوں نے یہ لا امینڈ کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا اپائنٹمنٹ کے لیے. اس سے اپنے حساب میں انہوں نے تو بہتری کی تھی کہ یہ ججز ریکمینڈ کر کے یہ ہمیں پارلیمان کو بھیجیں گے اور پارلیمان اس کو دیکھے گی, پارلیمانی کمیٹی کے کس کو جج بننا ہے کس کو نہیں بننا, کس کی رپورٹیں, تاکہ سیکنڈ سکروٹنی وہاں پہ ہو جائے گی. لیکن افتخار جو صاحب کے 2-4 ججوں کی لسٹ انہوں نے ریفیوز کی تو انہوں نے وہ ججمنٹ دے کے اس پارلیمانی کمیٹی کا سارا وزن ہی ختم کر دیا. اور اس کے بعد سے لے کے آج تک یہ ججز عدلیہ ہی لگاتی رہی اور کرتی رہی, انہی کی اکثریت تھی, وہی بیٹھتے تھے. اب اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو اس میں اور آپ تو قصوروار ہی نہیں ہے سر. 18ویں آئینی ترمیم, اس کے بعد پھر 27 آئینی ترمیم لائی گئی, پیش کی گئی, لیکن عوام کے فلاح و بہبود کے حوالے سے کوئی کسی قسم کی کوئی لچک نظر نہیں آئی. آتی ہے نا, عوام کی فلاح و بہبود تو تب ہی ہونی ہے جب کوئی پالیسی مستقل چلتی ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے گورنمنٹ 3 سال 4 سال کے بعد اس کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دیتے ہیں. 94-96 میں جب نواز شریف آیا تھا, جب یہ موٹر وے بنی تھی, اس وقت اگر نواز شریف 5 سال پورے کرتا آج ملک کہیں اور پہنچا ہوا. انفارچونیٹ اس کو نہیں پورا ہوا, سیکنڈ ٹائم آیا پھر نہیں پورا ہوا, بے نظیر آئی, اس کا ٹینور. حکومت چلتی نہیں, کو 5 سال حکومت چلے تو اس نے 5 سال. دیکھیں ہر چیز کا سب سے بیسٹ ہے کہ آپ 2 سال 3 سال یہ چل جائے نا. میں 5 سال کام نہیں کروں گا, میں بار کونسل کا ممبر ہوں, میں کس منہ سے دوبارہ ووٹ مانگنے کے لیے اپنے بھائیوں کے پاس جاؤں گا؟ میں جا کے کیا بتاؤں گا انہیں میں نے کیا کیا 5 سال میں؟ تو گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا ٹرسٹ یہ حکومت ہوتا ہے. پیپلز پارٹی دیکھیں, پیپلز پارٹی پنجاب میں ایلیمینیٹ کب ہوئی؟ جنرل ضیاء نے تو پوری کوشش کی تو پیپلز پارٹی نہیں ختم ہوئی نا ان سے, اتنی سختیوں کے باوجود بھی. لیکن جب انہوں نے 5 سال حکومت کی تو وہ پنجاب سے فارغ ہو گئے. تو پارٹیز کے لیے موت ہے حکومت کہ اگر وہ پرفارمنس نہیں دیں گے تو ایلیمینیٹ ہو جائیں گے, دوسری پارٹی آ جائے گی. لیکن وہ جب اس کو 3 سال کے بعد ہی آپ اس کو فارغ کر دیتے ہیں تو وہ اس کا جواب بن جاتا ہے کہ بھیا رک جاتے سر. 27ویں آئینی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے ساتھ دیگر جج صاحبان نے بھی استعفے پیش کیے ہیں, جس میں نام لینا میں مناسب سمجھوں گا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر معین اللہ اور دیگر جج صاحبان نے بھی استعفے پیش کیے ہیں. کہا جا رہا ہے ان کے خلاف فوجداری مقدمات تیار کیے جا رہے ہیں. نہیں فوجداری مقدمات کیا ہونا, انہوں نے اپنا جوڈیشل کام کیا. منصور علی شاہ بڑا معتبر نام تھا سپریم کورٹ میں, اطہر معین اللہ صاحب بھی فوجداری بینچ ہیڈ کر رہے تھے. بڑا کام انہوں نے سپریم کورٹ میں آ کے کیا, جتنی اپیلیں ڈیلی لگتی تھی وہ کرتے تھے. لیکن یہ استعفے کے وجوہات پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا, یہ ان کا فیصلہ وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ دونوں اچھے جج تھے جو سپریم کورٹ سے گئے. سر انصاف کی فراہمی کے حوالے سے کہاں رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور ان کو کیسے فعال بنایا جائے؟ دیکھیں انصاف کی فراہمی ایک چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ عدلیہ ٹھیک ہو جائے یا پولیس ٹھیک ہو جائے یا وکیل ٹھیک ہو جائے یا کلائنٹ ٹھیک ہو جائے. کھوسا صاحب کی ٹائم میں کھوسا صاحب اگر دیکھتے تھے نا کہ یہ ملزم 1 اور 2 فالتو لکھائے ہوئے ہیں اور 2 بری ہو گئے تو وہ کہتے تھے اس کو مدعی کو سزا تو تیسرا بھی بری ہونا چاہیے. تو اس نے 2 جھوٹ کیوں لکھائے؟ جن لوگوں کا اس نے ٹرائل کروایا, جن کی ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک اپیلیں آئی, تو اس وقت جو انہوں نے وہ تھا نا کہ اگر ایک کیس میں ایک گواہ ملزم جھوٹا پایا جاتا نا تو باقی کو اس کا بینیفٹ دیتے تھے. تو اس ٹائم میں تھوڑا سا جب ہم لوگ یہاں پہ کلائنٹوں سے بات چیت ہوتی تھی, ہمارے پاس آتے تھے جو پرچہ کراتے تھے, جب وہ کو قتل ہو گیا ہے تو وہ اس بات کا خاص احتیاط کرتے تھے زیادہ ملزم نہیں لکھانے, نقصان ہو جائے گا. تو وہ ایک تھریٹ تھا کہ وہ جینون, آپ دیکھیں نا جس مقدمے میں جینون آپ ایک ملزم کے ساتھ 4 آپ لکھا دیتے ہیں, چاروں کے بارے میں تفتیش ہوتی, پتہ لگتا ہے کہ یہ وہاں پہ تھے ہی نہیں, تو اب ان کی بات کو 5ویں کی حد تک کیسے مانے؟ لیکن سر سسٹم سارا جو ہے نا وہ ایز اے ہول اس میں وہ پرابلم آتی ہے. مدعی پرچہ ٹھیک کرائے, تفتیش پولیس ٹھیک کرائے, وکیل اپنا کیس ٹھیک لڑے, عدلیہ اپنا فیصلہ قانون کے مطابق کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. 27ویں آئینی ترمیم کے تحت کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کو نیچے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تاثرات؟ سر کون سے اختیار ان کے انہوں نے 27ویں ترمیم میں واپس لیے ہیں کہ جب جج کرسی پہ بیٹھا ہوگا تو اس کو یہ اختیار ہے یہ آرڈر کرنا ہے یہ نہیں کرنا.
یہ آئینی ترمیمیں یہ وہ ہے، یہ گورنمنٹ اپنے اپنی مرضی کے مطابق آپ کو پتہ ہے کرتی رہتی ہیں. عمران خان کے دور میں بھی بہت ہوئی، اس سے پہلے بھی 27 ترمیمیں، تو اس کا مطلب ہے پچھلی 26 ہوئی نا اس میں. جی بالکل. تو وقت اور حالات کے مطابق اس میں امینڈمنٹ ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا اس میں یہ کام ہو جیسے اگر سر بات کی جائے اس کالے کوٹ قابل کی، قبول ہے. اس کالے کوٹ کی کہ ماضی میں اس کالے کوٹ کی بڑی شان و عظمت پائی جاتی تھی، آج کل کے دور میں اسی کالے کوٹ کو پامال بنایا جا رہا یہ ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ 2007 تک جو ہے نا صورتحال ڈفرینٹ تھی. یہ ساری تبدیلی 2007 میں آپ کو پتہ ہم جہاں سے گزرتے تھے تحریک کے دور میں لوگ ہمارے پانی پلاتے تھے، شربت پلاتے تھے، خدمت کرتے تھے وکیلوں کی، اور اس کے بعد سے پھر ہم لوگ اس لے میں ہی چلے گئے بجائے وکالت کے سیاست میں ہی پھنس گئے جا کے. وکلا کی پالیٹکس میں ایک گروپ بن گیا، ابھی تحریک گروپ، جو وہ جس کو ٹکٹ دیتا تھا وہ الیکشن لڑتا تھا، جس کو وہ نہیں دیتا تھا وہ ہار جاتا تھا، ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. وہ بڑا عرصہ انہوں نے تحریک گروپ نے رول کیا، آہستہ آہستہ جا کے وہ پھر ڈیفیوز ہوا. لیکن اس میں آگے حالات خراب ہو گئے نا، وکیل جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز ان کی چینج ہو گئی، جس کی وجہ سے پرابلم آئی. پھر بہت سارے انسیڈنٹ ایسے اوپر نیچے ہو گئے. پھر میڈیا نے پھر ایک پلاننگ کے تحت وکلا کو انہوں نے لوور کرنے کی کوشش کی لوگوں کی نظروں میں. ایک خدا نہ کھاتا ہے کہ انسان ہے نا، ایک واقعات کہیں تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، کہاں پہ نہیں ہوتا. تو اس کا پریزمپشن یہ تو نہیں ہے نا کہ سارے ملک کے وکیل وہ جناب وہ شروع کرتے ہیں، آپ جیسے بھائی ہمارے کہ میڈیا پہ وکلا گردی کا ایک ٹائٹل دے دیتے ہیں، پھر وہ پچھلی 10 سال پرانی کیسٹیں بھی ساتھ چلاتے ہیں. تو وہ پھر ظاہر ہے پھر ہماری اس میں جو ہے وہ انٹیگریٹی پہ فرق تو آتا ہے نا. لیکن اب یہ 100 میں سے 2 آدمی کرتے ہیں نا تو 98 بھگتتے ہیں پھر اس کو. سر راولپنڈی میں کرائم اور جرائم کی وارداتیں کیسی ہیں اور ان کے حل کیا ہے اپنی نگاہ میں؟ ابھی تو بہت حالات بہت بہتر ہیں. مجھے نہیں یاد کہ میرے پاس آخری اغوا برائے تاوان کا یا ڈکیتی کا مقدمہ کب آیا. ہماری کچہری کے باہر سے روز 2-3 گاڑیاں چوری ہوتی تھیں. ابھی بہت پنڈی کا پورا جو ہے وہ اپنا کار لفٹنگ کا ریٹ بہت ڈاؤن ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن پیچھے پھر کوئی ایک آدھی واردات ہو ہی جاتی ہے. کافی زیادہ کنٹرول اب تو. حکومت وقت کی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان روشن نظر آتا ہے آپ کو؟ پاکستان انشاءاللہ العزیز روشن ہی ہے. پاکستان کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ پاکستان جنہوں نے بنایا نا انہوں نے بڑی حلال کا خون اس کو دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، ان لوگوں نے اپنی تن من دھن عزتیں مال جان ہر چیز قربان کر کے اس کو بنایا نا. پھر اس پہ اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے. تو پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ اتنے برے حالات تھے ہمارے، اتنا کچھ تھا، لیکن جیسے ہی 6 دن کی جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت بڑی تاریخی فتح دی، اور فوج نے وہ کچھ کیا جو دنیا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پاکستان کی آرمی کس طرح ریٹیلیٹ کرے گی. تو پاکستان کا روشن اتنے حالات ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں نہ ہوا. ہم کھڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آگے بہتری ہے. کشمیر پہ بات کرتے ہیں سر. 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیاہ دن. کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم، آزادی کے منتظر ہے. آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ مسئلہ کشمیر کا حل تو وہی ہے کہ جب تک وہاں پہ آزادانہ وہ جو ہونا ہے رائے شماری جب تک نہیں ہوتی، جب تک انڈیا اس غاضب جو اپنے علاقے کو وہاں سے نہیں اس پہ ہردرمی پہ قائم ہے، وہ اس نے زبردستی رکھا ہوا ہے، یو این او کی قراردادوں کے مطابق اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، جب تک اس کا حل نہیں نکلتا. یہ کشمیری لیڈر یاسین ملک ہندوستان کی جیل میں قید ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں. ان کی اہلیہ میشان ملک انصاف کے حوالے سے در بدر کے دروازے کھٹکھٹاتی پھر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے کہ انہیں کچھ انصاف ملے گا؟ دیکھیں اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ انڈیا جو ہے وہ اپنا انٹرنیشنل پریشر کو کس حد تک لیتا ہے کہ نہیں لیتا. جی ہے نا. یاسین ملک ظاہر ہے ایک سیاسی لیڈر تھا، اپنی کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، اور اس کی پاداش میں اس کو انہوں نے سزا دی وہاں پہ، اور پھر ابھی تک وہ جیل میں ہی ہے. دیکھیں ان کی سپریم کورٹ اس کا کیا ویو دیتی ہے یا کیا اس پہ کرتی ہے. لیکن ظاہر ان کی اپنی عدالتیں، انٹرنیشنل پریشر تو ظاہر ان پہ ہوگا. یہ فیصلے تو عدالتوں کے نا، فیصلہ اللہ نے بھی اوپر کرنا ہے. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ قائد اعظم کے ڈے کے موقع پر 25 دسمبر کو جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب کی سربراہی میں منعقد ہو رہی ہے. اس حوالے سے کشمیری عوام کو اور نئے آنے والے وکلاء کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس میں ہم سارے شامل ہوں گے. عباد الرحمان لودھی صاحب ایک معتبر نام ہے عدلیہ کا، تو وہ جب بھی یہاں بھی ہوگی آپ ہمیں بتائیں، ہم انشاءاللہ باجماعت شامل ہو کے آپ کی جدوجہد میں شامل ہیں. اور نئے آنے والے وکلاء کو کیا پیغام؟ نئے آنے والے وکلاء کے لیے یہی ہے کہ مستقبل بہت روشن ہے، وکالت کا مستقبل بہت روشن ہے، اور وکیل کو اپنے کلائنٹ کے ساتھ فیتھ فل اور
اپنے کیس پہ بہت محنت کرنی چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا. بڑی شکریہ آپ کا بہت, آپ نے اتنا